السلام علیکم۔ پہلے ذرا یہ آپ گفتگو سنیں۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ دیوان شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ جی، تو آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی۔ میں آج آپ کے سامنے اور بہت ساری گفتگو جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ فرق کرنا سکھانا چاہتا ہوں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ کون ہے جو ہمیں سیدھے ٹریک پر چلانا چاہتا ہے، کون ہے جو ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو ہمیں اس سے ہٹا کر کسی اور محبت کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال مولانا نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں جو ہوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں یا میں شیعوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے لگ گیا ہوں تو میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، دین کی تبلیغ کرنا، راہ راست پر لانے کے لیے لوگوں سے باتیں کرنا، گفت و شنید کرنا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، اور میں تو سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے دور نہیں بلاتا۔ اور یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو اپوزٹ ہیں جو فی الوقت اپوزیشن کر رہے ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب شیخ الحدیث جو ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں جی میرے تو شاگرد جناب یہاں سے جامعہ سے بڑے شاگرد ہیں جو جناب یہاں سے پڑھ لکھ کے چلے گئے ہیں، تو وہ تو ہر جگہ ہیں، تو میری تبلیغی جماعت میری ہے، تبلیغی جماعت میری ہے۔ حقیقت میں تبلیغی جماعت کسی کی نہیں ہے، تبلیغی جماعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کا پرچار کرتے ہیں۔ تو لیکن مولانا نے کبھی، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے جو مولانا کے مدرسے کے اندر دستار بندی ہوئی ہے، جنہوں نے مانسیرا کے واقعہ کے بعد مولانا جس میں تقریر کی اور بڑے اچھے انداز میں تقریر کی، اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فارغ التحصیل تھے جن کی دستار بندی ہونی تھی، انہیں مولانا نے سکھایا اور کہا کہ اگر تم یہاں سے جا کے کہتے ہو کہ ہم صرف دیوبندی ہوں تو یہ منافقت ہے، آپ یہ کہتے ہو ہم صرف بریلوی ہیں تو یہ منافقت ہے۔ انہوں نے ہر طبقے کو گنوایا، بلکہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے منجے ہوئے مسلمان اور مومن بن کے رہو، اور اس امت کو جوڑو، نہ کہ اس امت کو توڑنے کا کام کرو۔ بڑی زبردست انداز میں، کیونکہ جو مولانا کا لہجہ ہے وہ تو ہم کبھی جسے کہتے ہیں بول ہی نہیں سکتے، ان کا انداز، اللہ نے ان کو جیسی آواز دی ہے، جیسا انہیں اللہ نے مقرر بنایا ہے، ان کی تقریر اور الفاظ میں اتنی زیادہ محبت، الفت، چاشنی ہے، ایسی تو ہماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی جو صورتحال ہے، مولانا نے خیر اس میں مولانا نے 200 سے پلس تو ایسے طلبہ تھے جن کی دستار بندی کی، یعنی کہ جو فارغ التحصیل ہوئے، تو بھائی مولانا نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے مدرسے سے اتنے طلبہ جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان میں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، بے شک میں اکیلا ہوں، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے اور میں حق بات کرتا رہوں گا، اور تبلیغ بھی میری ہے، میں تبلیغ کرتا رہوں گا، بے شک میں رائے بڑھ نہیں جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی۔ آپ جو ہے ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ ابھی